अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी का पीएसएल मैचेस बगैर शायकीन कराने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं पीएसएल मैचेस में तमाशाई स्टेडियम नहीं आ सकेंगे, जब तक बहरान है तब तक क्राउड को इजाजत नहीं देंगे। खत्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक बगैर शायकीन के मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च को ही होगा। इवेंट के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। फ्रेंचाइजीज का नुकसान पीसीबी के जिम्मे, तमाशाइयों को टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। किसी ने अगर टिकट लिया है तो उसकी कीमत 72 घंटे में वापस होगी। सिक्योरिटी के हवाले से हमें ज्यादा मसला नहीं है। आज रात और कल से खिलाड़ी पहुंचना शुरू होंगे। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, पायदार इक़दामात की तरफ जाना होगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिला ताअत्तुल फ्राहमी जारी है। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने 69 अरब का बोझ खुद बर्दाश्त किया है। मुस्तहिक़ तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल कहा और हम कर भी रहे हैं कि वी आर वेरी कमिटेड कि हमारे जो अहले वतन हैं उन पे कम से कम बोझ डाला जाए। वी आर नाउ इन एक्टिव प्लानिंग और इसमें वेरियस स्टेप्स आर बीइंग कंसिडर्ड ताकि जो तबकात मुस्तहिक हैं उन तक हम ये जो रिलीफ है उसका हदफ उन तबकात को हम सामने रखकर ये रिलीफ मेजर्स लें। बात करेंगे ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के हवाले से। ईरानी मिसाइल हमलों से इजराइल लर्ज उठा। इजराइल के शहर दिमोना और अराद में बड़ी तादाद में तबाही हुई। 6 अफराद हलाक हुए, 150 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतें तबाह हुई। दोनों शहरों में एमरजेंसी नाफिज। ईरान ने इजराइल के दिमोना में एटमी प्लांट को निशाना बनाया है। इजरायली मीडिया ने हमले की तस्दीक कर दी है। मिसाइल हमले के वक्त मुतादिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक जोरदार धमाके हो गए। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 70वीं लहर में अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल में 55 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है कि इसराइल में आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ज्यादा जदीद निजाम से दुश्मन पर कहर बरसाने के मरहले में दाखिल हो गए हैं। ईरान ने इसराइल पर कहर ढा दिया। इसराइल के शहर दिमोना और अराद में तबाही मचा दी। ईरानी मिसाइल सहराए नकब के इलाके दिमोना में इसराइल के एटमी प्लांट को निशाना बनाने में कामयाब हो गया। दिमोना में मिसाइल हमले में 51 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एटमी तंसीबात पर फिलहाल किसी नुकसान की इतला नहीं है। इसराइली मीडिया का कहना है कि 3 मंजिला इमारत पर ईरानी मिसाइल बराह रास्त टकराया, जिसकी वजह से 51 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइल का शहर इराद भी ईरानी मिसाइलों से लर्ज उठा। 9 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि दर्जनों इमारतें भी मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली मीडिया ने हमले की तस्दीक कर दी। मिसाइल हमले के वक्त शहर के मरकजी इलाकों में मुतादिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक जोरदार धमाके हो गए। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 70वीं लहर में अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल में 55 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है ईरानी मिसाइलों ने दिफाई निजाम को चकमा देकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया है। इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान ज्यादा जदीद निजाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 74वीं लहर। ईरान ने कादिर, इमाद, फतह, खैबर शिकन और खुरम शहर 4 मिसाइल दागे। दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए खुदकुश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। ईरान ने बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट कमाला के अड्डों, तल अबीब में सिक्योरिटी मराकज हरदन और रिमत खान को निशाना बनाया है। ईरान के जवाबी हमलों से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू परेशान है। जनूबी इजरायली शहर दिमोना और अराद में हमलों को मुश्किल वक्त करार दे दिया है। सेहानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अराद पर होने वाले ईरानी हमले में शहर के बड़े हिस्से को महफूज कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हंगामी फोर्सेस को मुतहरिक करने और रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद मजबूत बनाने का हुक्म दिया। दिमोना और अराद पर ईरान के होलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है। अब हरबस 48 घंटे में मुकम्मल ना खुली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکا ہے، قیادت ختم ہے اور اب ان کے پاس کوئی دفاع باقی نہیں رہا۔ امریکی افواج اپنے مقررہ عسکری اہداف شیڈول سے پہلے ہی حاصل کر چکی ہے۔ ایران اب معاہدہ چاہتا ہے مگر ہم اس وقت کسی بھی قسم کے معاہدے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اور عالمی ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کا یہ الٹیمیٹم ایران کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا فوجی ایکشن ثابت ہو سکتا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پر پڑیں گے۔ بات کریں گے عید الفطر کے دوسرے دن کے حوالے سے۔ عید کا پہلا دن ملنے ملانے میں گزر گیا۔ دوسرے روز شہریوں اور فیملیز کا تفریح کے لیے تفریح گاہوں کا رخ، بچوں کی نان سٹاپ موج مستیاں جاری ہیں۔ تفریح گاہوں میں شہریوں کا رش، لوگوں کی بڑی تعداد چڑیا گھر میں پہنچ گئی۔ کوئی اونٹ کی سواری کر رہا ہے تو کوئی ہاتھی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ بچوں نے من پسند جانوروں کے ساتھ خوب اٹکیلیاں کی۔ گھروں میں بھی خوب خوابوں کا اہتمام۔ شہریوں کی بڑی تعداد فوڈ اسٹریٹ کا رخ بھی کر رہی ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندوں سے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں سمیہ خورشید، فیصل آباد کا احوال بتائیں گی جویریہ نذیر، لاہور میں شہری عید کا دوسرا دن کیسے گزار رہے ہیں جانیں گے شیخ عمر دراز سے، ملتان میں حمزہ بلوچ اور گجرانوالہ سے مسم وقار اپڈیٹ دیں گے، جبکہ سوات کے پرفضا مقام پر کیا صورتحال ہے بتائیں گے نمائندہ نیوز ہارون سراج۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں سمیہ۔ سمیہ، عید کا پہلا دن تو ملنے ملانے میں گزر گیا، دوسرا دن تھوڑا انجوائمنٹ کے لیے ہوتا ہے، کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ کس طرح سے لوگ دوسرا دن منا رہے ہیں عید کا؟ جو خوشیاں ہیں وہ جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے سے عید ملی جا رہی ہے، گلے ملے جا رہے ہیں، عیدی دی جا رہی ہے۔ اس وقت میں ایدی فاؤنڈیشن کے ایدی ہوم میں موجود ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایدی ہوم میں بچوں سے ملنے کے لیے بہت سارے مخیر حضرات آتے ہیں، ان کے ساتھ عید ملتے ہیں، انہیں عیدی دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح عید ملنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی عید کی خوشیاں ہیں وہ لوگوں کے بغیر ادھوری ہوتی ہیں، اور ان کی عید کی خوشی اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب کوئی اپنائیت کے ساتھ ان سے پیار سے بات کرتا ہے، ان کے ساتھ عید مناتا ہے، ان کے ساتھ محبتوں کو اور مسکراہٹوں کو شیئر کرتا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے وہ عید کی خوشی چند گھنٹے ایدی ہوم کے بچوں کے ساتھ یا یتیم بچوں کے ساتھ ضرور منائیں۔ ٹھیک ہے سمیہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فیصل آباد کا احوال بتائیں گی جویریہ نذیر۔ جویریہ بتائے گا فیصل آباد میں عید کا دوسرا دن کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، ایسے میں فیصل آباد کے شہری بھی بھرپور انداز سے اپنی عید کو یادگار بنا رہے ہیں، اپنی عید کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت جس گھر میں میں موجود ہوں یہاں پر بھی ایک فیملی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عید یہ چھوٹی عید ہے، میٹھی عید ہے، تو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہم مناتے ہیں۔ فرسٹ ڈے ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، سیکنڈ ڈے ہم اپنی فیملی والوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ سب بچے آج بھی عیدیاں بھی مانگ رہے ہیں، کل بھی لیے، آج بھی مانگ رہے ہیں، بچوں کی یہی خوشی ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ عید کا تہوار جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، اپنوں کے ساتھ عید کو جو ہے وہ بھرپور انداز سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، مزیدار کھانوں سے لطف اندوز بھی ہوا جا رہا ہے، جبکہ بچے جو ہیں وہ آج بھی اپنی عیدی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بچے آج بھی اپنی عیدی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جویریہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ لاہور میں شہری عید کا دوسرا دن کیسے گزار رہے ہیں یہ جانیں گے ہم شیخ عمر دراز سے۔ عمر دراز بتائے گا عید کا دوسرا دن لاہور میں کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟ فطر کا دوسرا روز ہے اور آج دوسرے روز بھی لاہور میں جو ہے وہ فیملیز نے تفریحی پارک کا جو ہے وہ خاصی بڑی تعداد میں رخ کیا ہوا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گلشن اقبال پارک میں اور یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں فیملیز موجود ہے۔ میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے اپنوں کے ساتھ، انسان کو خوش رہنا چاہیے، اچھا ٹائم گزارنا چاہیے۔ دوسرے روز بھی مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے، انجوائے کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ، یہ پارک بہت اچھا ہے۔ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ عید کا دوسرا روز ہے، اس فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہم گزشتہ روز ہی، اس کے پہلے روز ہی جو ہے وہ اپنے میکے سے ہو آئے تھے اور اب جو ہے وہ بچوں کے ساتھ تفریحی مقام پر آئے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ خوب انجوائے کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عمر دراز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے حمزہ بلوچ نے۔ حمزہ بتائے گا ملتان میں عید کا دوسرا روز بچے بڑے کس طرح سے منا رہے ہیں، اور موسم کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ موسم کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل، عید الفطر کا آج دوسرا روز ہے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کل کے میزبان آج مہمان بنے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیں۔ فرسٹ ڈے جو ہمارا تھا وہ فیملی کے ساتھ گزرا تھا اور آج ہم نانوں کے گھر آئے ہوئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور عیدی کی بات ہے تو بھی ہم نے صرف فیملی سے لیا، ابھی نانوں وغیرہ سے لیں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان بچوں کی باتیں سنی ہیں، یہاں پہ مہمانوں کی خاطر داری بھی چل رہی ہے، ساتھ میں
میٹھے میٹھے پکوان بھی بنائے ہوئے ہیں. میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں ہیں, ان کو مزید دوبالا کیا جا رہا ہے, اور یہ دعوتوں کا سلسلہ جو ہے یہ رات دیر تک جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے حمزہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رخ کریں گے گجرانوالہ کی جانب. گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کیا ہے میسم وقار نے. میسم بتائیے گا, گجرانوالہ کے لوگ خوابوں پہ تو ہاتھ صاف کرتے ہیں, خوابوں کے بہت شوقین ہیں. عید کا دوسرا دن ہے, کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟ بالکل, عید کے دوسرے روز بھی جو ہے وہ شہریوں نے فوڈ اسٹریٹ کا رخ کیا ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز جو ہے وہ کثیر تعداد پر یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئی ہیں. کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اس میں اسپیشلسٹ ان کی باربیکیو کی آئٹم ہے, مٹن چانپ ہے, مٹن نلی ہے, مٹن ٹکا ہے, کوفتہ ہے, ملائی بوٹی ہے, تھائی کی پیس, اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے. گجرانوالہ میں نام ہے ان کا, اور ادھر ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے, بہت اچھا ہم انجوائے کر رہے ہیں. واقعی ان کی بات بالکل درست ہے کہ لائیو جو ہے یہاں پر اگر آپ بھی دیکھیں تو ملائی بوٹی جو ہے دیکھتے کولوں پر آپ دیکھ کر اس کی جو ہے وہ رنگت, آپ کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہوگا ضرور. اور اس وقت جو ہے وہ ہم فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہیں, اور یہاں پر شہری جو ہے وہ عید کے تہوار کو دوالا کر رہے ہیں کھانوں سے. جی ٹھیک ہے, میسم آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سوات کی پرفضا مقام پر کیا صورتحال ہے بتائیں گے نمائندہ نیو ہارون سراج. ہارون بتائے گا. جی بالکل, آج عید کے دوسرے روز بھی سوات میں جو پارکیں ہیں وہاں پہ گہما گہمی ہے. لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں کے مقامی پارکس کا رخ کر رہی ہے. یہاں پہ ہم بچوں کو کس طرح بھول سکتے ہیں, بچوں نے جو عیدی وصول کی تھی وہ یہاں پہ پارکوں پر آئے ہیں, اور جو لوگ کل مہمان بنے تھے وہ آج میزبان بنیں گے. دوسری جانب اگر سیاحوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سوات کی طرف رواں دواں ہیں. سیاح جوک پر جوک جا رہے ہیں, اور اپنی جو عید کی چھٹیاں ہیں وہ سوات کے پرفضا ماحول میں اور ٹھنڈے ٹھار موسم میں وہ یہاں پہ گزار رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, عید کا پہلا دن عموماً خواتین کا پکوانوں میں گزر جاتا ہے, تو دوسرے دن کو سیر و تفریح کے لیے مختص کر لیا جاتا ہے. ملک کے مختلف شہروں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی سے ہمارے ساتھ تھی سمیہ خورشید, فیصل آباد کا احوال بتا رہی تھی جویریہ نذیر, لاہور میں شہری عید کا دوسرا دن کیسے گزار رہے تھے یہ بتا رہے تھے شیخ عمر دراز. ملتان سے ہمیں جوائن کیا تھا حمزہ بلوچ نے, گجرانوالہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے میسم وقار, جبکہ سوات کے پرفضا مقام کی صورتحال بتا رہے تھے ہارون سراج. آپ سب کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان المبارک میں احساس اور خدمت کا ٹارگٹ پورا ہونے پر اظہار تشکر. کہا پنجاب نگہبان رمضان پیکج نے 2026 میں عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا ہے. خوشی کے لمحات میں کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. نگہبان رمضان پیکج نے 2026 میں عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے خوشی کے لمحات میں کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ عوام کو پہلی بار عزت و احترام کے ساتھ براہ راست دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف پورا ہونے پر خوش ہوں. نگہبان رمضان پیکج میں 4.5 لاکھ خاندانوں کو عزت و احترام کے ساتھ امدادی رقوم پہنچائی گئی. پنجاب میں پہلی بار مریم کو بتائیں کے تحت 45,000 خاندان کو 10,000 روپے دیے گئے. صوبہ بھر میں 40 لاکھ روزے داروں نے 422 نگہبان دسترخوانوں پر روزہ افطار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پہلی بار رمضان میں پرائس کنٹرول کے لیے صوبہ گیر مہم کے مثبت نتائج سامنے آئے. 75 شاندار رمضان بازاروں میں روزانہ 5.5 لاکھ سے زائد شہریوں نے خریداری کی. وکاس گوری, نیو نیوز, لاہور. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں عید کا دوسرا روز شام ہوتے ہی تفریح مقامات پر رش بڑھ گیا. پارکس میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے. بچہ پارٹی کا ہلا گلا بھی جاری ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز سرفراز قائم خانی سے. جی سرفراز. دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں جہانگیر پارک میں. شہریوں نے عید کے دوسرے روز جو ہے وہ تمام تفریح مقامات کا رخ کر لیا ہے. اس وقت جہانگیر پارک میں بھی جو ہے وہ فیملیوں کے ساتھ بچے اور بزرگ جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں شہر کے مختلف جو تفریح مقامات ہیں وہاں پر فیملیوں نے جو ہے وہ بڑی تعداد میں ڈیرے ڈال لیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کا آئٹم بھی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچے جو ہیں وہ عید کا دوسرا روز بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. افسوسناک خبر سے آگاہ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر شیری رحمان کی صاحبزادی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. مریم نواز نے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا. مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی. کہا والدین کے لیے اولاد کا بچھڑ جانا ایک ناقابل برداشت صدمہ ہوتا ہے جس کا مداوع ممکن نہیں ہے. دکھ کی اس گھڑی میں شیری رحمان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں.
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, कराची में गुल प्लाजा की एक दुकान में आतिशबाजी, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी गुल प्लाजा पहुंच गई है। आपको बताते चलें कि कराची में गुल प्लाजा की एक दुकान में आतिशबाजी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सरफराज कायम खानी से। सरफराज बताएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड पर कायम गुल प्लाजा, जहाँ पर आतिशबाजी का बड़ा वाकया पेश आया था। उसके बाद से इमारत को सील कर दिया गया था, लेकिन आज जो है वो अचानक से देखने में आया कि एक बार फिर जो है वो आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। बेसमेंट में बताया जा रहा है कि आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियाँ जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुँचा हुआ है। इसके साथ ही साथ रेंजर्स पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ अगर देखा जाए तो इमारत को सील किया गया था, लेकिन ये आग किस तरह से लगी, नशे के आदी अफराद किस तरह से अंदर पहुँचे, किस तरह से जो है वो एक बार फिर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की अगर ज़िम्मेदारी की बात करें तो उनकी वो ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र नहीं आए। शायद यही वजह थी कि जो नशे के आदी अफराद हैं वो इमारत में दाखिल हुए और उसके बाद ये वाकया पेश आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, अल खिदमत फाउंडेशन के तहत मिस्र में मुक़ीम फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए ईद की खुशियाँ बांटने का सिलसिला जारी है। काहिरा के इलाके अल अबूर में गज़ा के यतीम बच्चों और मुतासरा ख़ानदानों के लिए ईद मेले और ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है। ईद मेले में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने ख़ुसूसी शिरकत की और अल खिदमत की ज़ेर कफ़ालत यतीम बच्चों और ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारा। बच्चों के साथ खेलों में हिस्सा लिया, उन्हें चॉकलेट्स, तहाइफ और ईदी दी गई। इससे कबल सदर अल खिदमत काहिरा में गज़ा मुतासरीन के लिए कायम रिहायशी टावर पहुँचे, जहाँ उन्होंने फ़लस्तीनी ख़ानदानों के साथ ईद मनाई, उनके मसाइल सुने, उनकी मुनासबत से तहाइफ पेश किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हफीज़ुर रहमान का कहना था, अल खिदमत फाउंडेशन अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। अहले पाकिस्तान की जानिब से मोहब्बत और यकजहती का पैगाम लेकर आए हैं। जमान इंटरनेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की जानिब से ईद उल फितर पर मुस्तहिक़ीन में कपड़े, जूते और दीगर सामान तकसीम किया गया। मोहम्मद असलम इलाही ने तमाम मुस्लिमा उम्मा को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारा पैगाम साफ़ और सादा है। बेगुनाह मुसलमानों की शहादत इस बात का दर्दनाक याद है कि जब इंसानी हुकूक नज़रअंदाज होते हैं तो सिर्फ ज़मीन नहीं, ज़मीर भी बर्बाद होता है। इंसाफ, बरादरी और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। हर इंसान बराबर है, रंग और हैसियत का कोई फ़र्क नहीं है। इंसानियत की मदद के लिए अमली इक़दामात करें, हर उस मुस्तहिक़ का ख्याल रखें जो आपकी मदद का मुंतज़िर है। रहनुमा नून लीग और साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ रशीद की बाबा बुल्ले शाह पर मबनी फिल्म बुल्ला की शदीद मसम्मत। एक्स पर बयान में कहा, बाबा बुल्ले शाह के हकीकी इंसान दोस्त किरदार को बुल्ला नामी फिल्म के ज़रिए मस्क करने का घटिया खेल रचाने की नाकाम कोशिश की गई है। ये शर्मनाक और काबिल मुसम्मत है। ये फिल्म बनाने और नुमाइश की इजाज़त देने वाले तमग़े जहालत के मुस्तहिक़ हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।